السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ اور اگر اذقنا ہم چکھا دیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت، ثم پھر نزعناها ہم چھین لیں اس سے، وہ منہ اس سے، انہ بے شک وہ لیئوس البتہ مایوس، کفور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ولئن اور اگر اذقناہ ہم اسے چکھا دے نعماء نعمت بعد ضراء سختی کے بعد، مست ہو اسے پہنچتی ہے، لیقولن تو وہ ضرور کہے گا ذہب السیئات ذہب جاتی رہیں السیئات برائیاں انی مجھ سے، انہ بے شک وہ لفرح اترانے والا ہے، فخور شیخی باز ہے۔ الا الذین مگر وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کمزور ہے، اگر اس کو نعمتوں میں اللہ پاک رکھتے ہیں، نعمتوں کے بعد اسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ پہلے والی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور اگر پریشانی کے بعد دوبارہ آسانی آ جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، تو یہ پھر اترانے لگ جاتا ہے، غرور کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ اولو العزم جو لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو چاہیے تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے احسان کے سامنے جھک جائیں۔ مومن اور کافر میں یہی تو فرق ہے کہ مومن رنج پر صبر کرتا ہے اور نعمت پر شکر کرتا ہے، اور دنیا کے دکھ سکھوں کو دیکھ کر نہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اور نہ ہی نیکی کو ترک کرتا ہے، جبکہ کافر وہ مصیبت کے وقت مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اللہ کی طرف سے راحت اور خوشیاں پہنچتی ہیں تو وہ اس میں اپنا کمال سمجھتا ہے اور غرور کرنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کا رنج نہ تو ہمیشہ کا رنج ہے، اور نہ ہی دنیا کی راحت ہمیشہ کی راحت ہے، دونوں عارضی ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے، اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر چلنا چاہیے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَعَلَّكَ تو شاید تم تارکن چھوڑ دو گے بعضا کچھ حصہ ما یوحیٰ جو وحی کیا گیا الیک تیری طرف، وضائقن اور تنگ ہوگا بھی اس سے صدرک تیرا سینہ، ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزل اترا علیہ اس پر کنز خزانہ، او جاء یا آیا معہ اس کے پاس یا اس کے ساتھ ملکن فرشتہ، انما سوائے اس کے نہیں انت تم نذیر ڈرانے والے ہو، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر شے پر وکیل اختیار رکھنے والا ہے۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، ام یقولون نفتراہ اس کو خود گھڑ لیا ہے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں فاتو تو تم لے آؤ بعشر سور 10 صورتیں، مثلہ اس جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، ودعو اور تم بلا لو من استطعتم جس کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو،
فَإِلَّمْ پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں لکم تمہیں فَعْلَمُوا سو تم جان لو انما کہ سوائے اس کے نہیں انزلہ یہ نازل کیا گیا ہے بعلم اللہ اللہ کے علم سے وَأَلَّا الہ اور یہ کہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے فہل انتم پس کیا انتم مسلمون تم اسلام لاتے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ جو ذہنی ایذا رسانیاں کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ الیاذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ قرآن تو سحر ہے، جادو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام لگاتے کہ آپ جادوگر ہیں۔ کبھی کہتے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ بہکی باتیں کرتے ہیں الیاذ باللہ۔ کبھی کہتے عجیب و غریب فرمائشیں کہ اگر آپ نبی ہو تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا۔ اور کبھی کہتے کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو تب مانیں گے جب یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے۔ کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی دولت کا بہت بڑا خزانہ آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو اس طرح کی یہ مختلف ان کے غلط نظریات و عقائد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ تکلیف دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کی بیہودہ خرافات میں مت آؤ اور غمگین بھی نہ ہو، بالآخر اللہ کامیاب آپ لوگوں کو ہی کرے گا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ اس کو اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ کوئی سی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، صرف اکیلے بھی نہیں، جتنوں کو تم بلا سکتے ہو ان کو بلاؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمہارے پاس طاقتیں ہیں ان سب کو بلا لو، اور اس جیسی کوئی 10 صورتیں تو بنا کے لاؤ۔ یہاں 10 صورتوں کا ذکر ہے، ایک جگہ پر ایک صورت کا بھی ذکر ہے، اس کی مثل یعنی قرآن پاک جیسی، لیکن قیامت تک ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور فہل انتم مسلمون کیا تم اب بھی مسلمان اور اللہ کی اطاعت میں نہیں آؤ گے، اسی خواب غفلت میں رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔